کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ کوئی اور بات نہیں، حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی محنت سے دین کی تبلیغ فرماتے رہے، کچھ لوگ قبول نہیں کیے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک جملہ کہا اور وہ اسلام میں آ گئے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جس کی زمین جیسی تھی ویسے ان میں سے فصلیں نکل گئیں۔ اب بریدہ اسلمی مدینہ آنے سے پہلے ہی عرض یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں۔ اب اس سفر میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ صرف حضرت ابو بکر اور حضور تھے، نہیں، پہلے سے 4 لوگ چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط جو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا ہوا تھا، گائیڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ ساتھ میں تھے۔ برید اسلمی جو تھے وہ پھر مدینے سے قریب آئے اور وہ بھی ساتھ ہو گئے، ایک بڑا قافلہ ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ختم ہونے کو تھا، مدینہ انٹری ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے مسجد قباء جہاں آج ہے، یہ ایک مدینے کے باہر کی جگہ ہے، تقریباً مدینے سے 5 کلومیٹر باہر، وہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے۔ اس وقت کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا کی نسبت کیا ہوتی ہے۔ مدینے والے تو روزانہ انتظار کر رہے تھے، جیسی ان کو خبر ہوئی تھی کہ میرے آقا نکل چکے مکہ سے اور مدینے آ رہے ہیں، روز صبح جاتے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے۔ ثنیۃ الوداع مدینے میں ایک اونچا ٹیلہ تھا، وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی آتا ہے سب نظر آ جاتے تھے، مدینے کی طرف جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے نظر آتے تھے، اسی لیے ثنیۃ الوداع کو سب لوگ جا کر کے دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، روزانہ انتظار کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے مدینہ طیبہ، وہ دن کیا تھا آپ کو میں بتاؤں، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول شریف تھی۔ حضور کے مدینے میں جانے کا دن بھی یہی ہے، پیر کا دن اور 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ جب حضور آنے لگے تو سنو، ایک وفا شعار غلام حقیقی اور جانثار رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین صدیق اکبر نے کیا کہا، آقا آپ رک جائیں، مدینے والے کافی دور سے دیکھ رہے ہیں، حضور کے جلوے دیکھنا چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ جو صحابہ جا کر مکہ میں ایمان لائے تھے انہوں نے مدینے میں اتنے قصیدے پڑھے تھے کہ ہر آنکھ دیدار کی مشتاق تھی، ہر کوئی مدینے میں حضور کو دیکھنے کا مشتاق تھا، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور جتنے مدینے والے تھے سب بھی۔ اب جب قریب آئے اور مدینے کی بھیڑ لگ رہی تھی استقبال کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جبہ اتارا اور ایک اونچا جھنڈا جو تھا اس کو، جھنڈا برید اسلمی جھنڈا لے کر چل رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اپنا جبہ یا اپنا کپڑا اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے۔ پورا سفر تو ایسے ہی چلے، مدینہ جب آنے لگا تو یہ کپڑا اٹھا کر کے حضور پر سایہ کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ نئے لوگ ہیں میرے آقا، مدینے میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے آپ کے اوپر کپڑا سایہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں، کہیں وہ غلطی میں کسی اور کو نہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ کی عظمت شان کے لیے یہ کپڑا تانے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا آقا تشریف لا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو بات ہے کہ ہم فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتے ہیں۔ مسجدوں کو عام طور پر گھروں کی طرح کیوں نہیں بناتے؟ ایک مینار یا ایک گنبد اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ عام گھروں سے فرق ہو جائے، اللہ کا گھر اور ہے، ہمارا گھر اور ہے۔ ہر چیز میں علماء کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے وہ اپنے عمامے، اپنے لباس الگ اس لیے رکھیں تاکہ دنیا یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کی جماعت ہے، دین کے علم رکھنے والوں کی ہے۔ فرق رکھنے کا حکم دیا گیا اور صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت قائم رہے۔ سفر یہاں
कहाँ तक हुआ। अब फिर मदीने वालों का जो इस्तक़बाल था वो तो तारीख़ में रकम करने वाला इस्तक़बाल है। वो सनियतुल वदा की घाटियों पर जैसी हुजूर पहुँच रहे थे, मदीने में आवाज़ें गूंजने लग गई। बनु नज्जार एक ख़ानदान है मदीने का, उनकी बच्चियाँ अंसार जितने भी कबीलों में थे, औस और खजरज के, सब अपने अपने घरों से निकल आए थे। औरतें अपने छतों पर थी और सबों ने जो है तराने मुस्तफ़ा जो गुनगुनाया था, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, जिसका मतलब ही होता है तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, व सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चाँद तुलू हो गया है। ये मदीने वाले कहते थे, सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चाँद तुलू हो गया है। ऐ लोगों, हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ रहा है। उन्हें फ़ख्र था, इस बात का फ़ख्र था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब आते गए, दफ बजा बजा करके बच्चियां ये गुनगुनाती थी। एक अजीब सा समा था, एक अजीब सा माहौल था। आज लोग कुड़ते हैं और जलते हैं, पूछते हैं जुलूस कहाँ से है। हम यही कहते हैं यही तो मदीने वालों का जुलूस था जो मेरे आका के इस्तकबाल के लिए उन्होंने किया था। और इत्तेफाक ये है कि उन्होंने भी 12 रबीउल अव्वल को ही जुलूस किया था। आज मदीने से अकीदत रखने वाले पूरी दुनिया के सुन्नी उन मदीने की बच्चियों की इक्तिदा करते हुए, अगरचे मेरे आका हमारे शहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन तारीख़ है इस दिन हुजूर पाक के आशिकों का जुलूस निकला था। आज हम ग़ुलामों का भी जुलूस निकलता है। अल्लाह करीम हम सबको सुन्नी सहीउल अक़ीदा रखे और मेरे आका के आशिकों की जमात में ज़िंदा रखे और हुजूर पाक के कदमों में हमें मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।